یہ جو کہا جاتا ہے صحیح روایات کو جمع کرنا محال ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ پریکٹیکلی ایسا کرنا ناممکنات میں سے، جبکہ شیعہ کے اصول ایک ہیں۔ اب تمام کتب ڈیجیٹل ہو چکی ہیں، سارا نظام کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، کیا تمام مراجن مل کر علمی نشستوں میں یہ مسائل حل نہیں کر سکتے؟ اگر 100% نصیح 70 یا 80% تک تو حل ہو سکتا ہے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ نظریات کا جو اختلاف جب آتا ہے نا، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم ایک نظریے کے اوپر بحث کریں گے اور دو بندے جو ہے وہ اس نظریے کے اوپر اتفاق کر لیں گے۔ یہ بالکل ممکن رہتا ہے کہ ہر ایک کا جو ہے وہ نظریہ کیا رہتا ہو، الگ رہتا ہو، علمی طور پہ وہ مطمئن نہ ہو دوسرے کے دلائل کے اوپر، اور جو پہلے والا ہے وہ اس کے دلائل کے اوپر مطمئن نہ ہو۔ روایات کے صحت کے معیاروں میں سے فرض کریں ہم ایک معیار کیا ہے آپ کے پاس یہ رکھتے ہیں کہ اصحاب اجماع کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، 18 لوگ ہیں تقریباً، کہ جن کے بارے میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ جب بھی روایت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں تو صحیح سے کیا نقل کرتے ہیں۔ یہ ان کے کیا ہے، ایک جملہ کیا نقل ہوا کہ یہ جب بھی جو ہے وہ روایت نقل کریں گے تو یہ کیا صحیح سے نقل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس عبارت کے سمجھنے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ بس یہ 18 بندے کسی سند میں آ جائیں، آپ جو ہے وہ اس پوری کی پوری روایت کو صحیح قرار دو۔ ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ شیخ طوسی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری روایت صحیح ہوگی۔ اب اس کے اوپر پوری بحث ہے، وہ اس کے اوپر شواہد لے کر آتے ہیں۔ دوسری بحث کیا ہے کہ نہیں، شیخ طوسی نے یہ جو کہا ہے وہ فقط یہ کہا ہے کہ اگر یہ جس بندے سے نقل کر رہے ہیں اس بندے کے بارے میں اگر توثیق وارد نہیں ہوئی کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو آپ اس بندے کو کیسے کا قرار دو گے؟ فقط اتنی بات ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ آپ پوری روایت کو سکہ قرار دو گے۔ آپ پوری روایت کو سکہ قرار دینے کے لیے آپ کے سارے کیا ہے وہ ثابت ہونے چاہیے، تب آپ کو سکہ قرار دیں گے۔ اب دیکھیں، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، اس کے اوپر کیا ہے، دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا آ رہا ہے، ہر کوئی اس کے اوپر کتابیں لکھ رہا ہے، درس خارج میں پوری بحث ہوتی ہے۔ تو اب جو بندہ جس بات کے اوپر مطمئن ہے اس کے اوپر شواہد اور دلائل ہیں، وہ اسی کے اوپر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال ہوگی۔ دوسری مثال، شاید کچھ مثالوں سے میں چیز بات واضح کر سکوں کیونکہ یہ بڑی دقیق اور علمی بحث ہے۔ جیسے ہم یہ مثال لیتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جب کتاب لکھی، اپنی کتاب من لا یضر الفقیہ، تو انہوں نے جو ہے وہ تقریباً جب مقدمہ لکھا تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے زمانے میں مشہور کتابیں ہیں کہ جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے حدیث کی، میں انہی سے حدیث لے رہا ہوں۔ تقریباً انہوں نے کچھ ناموں کے کتابوں کے نام ذکر کروائے جو 20-25 تک کیا بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ آتے ہیں، وسائل الشیعہ انہوں نے لکھی 25-30 جلدوں کے اوپر، بہت بڑی کتاب احادیث کی۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ میں یہ جو حدیث لکھ رہا ہوں یہ 82 کتابوں سے لکھ رہا ہوں، 82 کتابیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ جو 13 کتابیں ہیں ان سے میں حدیثیں نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے، 82 سے لوں گا فقط، جو 13 کتابیں ہیں، 13 بکس ہیں حدیث کی، میں ان سے کتابیں نہیں، ان سے میں حدیث نہیں لکھوں گا اپنی کتاب میں۔ کیوں نہیں لکھوں گا؟ وجہ بیان کی کہ کیونکہ یہ کتابیں میرے نزدیک ثابت نہیں ہیں، یا ان کے مصنفین جو ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ قابل اعتماد افراد نہیں ہیں، لہٰذا میں ان کتابوں سے کیا ہے کوئی حدیث نہیں لوں گا۔ اچھا، انہوں نے 13 کتابوں کو چھوڑ دیا، 82 کتابوں سے لیا۔ شیخ صدوق سے بھی زیادہ انہوں نے روایات لکھ دی۔ شیخ صدوق تو فقط 25-30 کتابوں سے لکھ رہے تھے، انہوں نے تو 82 کتابوں سے لکھی۔ اچھا، اب اس کے بعد کون آتے ہیں؟ شیخ محدث نوری علیہ رحمہ، انہوں نے کتاب المستدرک لکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 13 کتابوں سے یہ روایات نہیں لے رہے، ان میں سے 7 کتابیں تو ایسی ہیں کہ جن سے روایات ہمیں لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ 7 کتابیں کیا ثابت ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا نام ہماری پاکستانی قوم کو بہت یاد ہے، کتاب کون سی؟ فقہ الرضا ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ جنہوں نے وسائل الشیعہ لکھی، انہوں نے کہا کہ ان 13 کتابوں میں سے مصباح الشریعہ اور فقہ الرضا کتاب کھڑی ہے، فقہ الرضا میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، میں اس کتاب سے روایت نہیں لوں گا۔ اسی طریقے سے حافظ برسی کی کتابیں میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، میں ان سے روایت نہیں لوں گا۔ محدث نوری ہے، انہوں نے کہا کہ 13 میں سے 7 کتابوں کو میں ثابت کر دیتا ہوں کہ اس سے روایت لینی چاہیے، اور انہوں نے فقہ الرضا کو بھی اس میں ثابت کیا، انہوں نے اس کے اوپر دلائل دیے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا بحث ہوتی ہے کہ آپ جس کتاب سے روایت لے رہے ہیں اس کتاب کی نسبت آپ کے نزدیک ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ یہ پوری کیا تفصیلی بحث ہے۔ اب اس میں شواہد جو بندے دیتے ہیں، دوسرے شواہد دیتے ہیں محدثین کے، اس میں اختلاف رہتا ہے، موجودہ فقہا کا بھی اس میں کیا اختلاف رہتا ہے۔ اور یہ 2 مثالیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری مثال کہ کیا جو ہے وہ جو بندہ شیعہ نہیں ہوتا، دوسرے مذہب کا، کیا اس کی روایت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ اس کے اوپر اختلاف ہے، ہر ایک کے کیا اپنے دلائل ہیں۔
شیخ صدوق علیہ رحمہ واقفی کی روایت کو نہیں لیتے، باقی افراد لیتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور دلائل اور شواہد کے اوپر کیا بحث ہوتی ہے۔ یہ ابھی تین کیا میں نے آپ کو دلیل ذکر کی، اس کے علاوہ اور بھی کیا دلیل ذکر ہیں کہ خود کتابوں کی نسبت کو ثابت کرنا، راوی کے ثقہ ہونے کو ثابت کرنا، متن کو ثابت کرنا، باقی چیزیں بہت، یہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو ذکر کی تھوڑا سا یہ بات سمجھانے کے لیے۔ تو جب یہ دقیق چیزیں آتی ہیں، اس کے اوپر جب بحث ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یار چار بندے ہم بٹھا دیتے ہیں، آپ مل کے بحث کر لو، آپ ایک دوسرے کو راضی کر لو اور مسئلہ حل کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ سب دلائل دیں گے، این اس میں ممکن ہے کہ دو تین بندے اس میں مل جائیں، لیکن ایک بندہ وہ کہے کہ نہیں، آپ دونوں تینوں لوگ جو ہے وہ اشتباہ کر رہے ہیں، آپ صحیح پوائنٹ تک پہنچ نہیں پا رہے، آپ کو اس میں کیا ہے مشتبہ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ شرعی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اگر میں 100% ایک بات کے اوپر مطمئن نہیں ہوں تو میں اسے نہیں لے سکتا، بھلے تین چار بندے جو ہے وہ میرے خلاف چلے گئے، ان کو کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، میں نہیں لے سکتا اس بات کو، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے آپ کیوں نہیں لے سکتے، ہم آپ کو دلائل دے رہے ہیں، میں کیونکہ آپ جتنے دلائل مجھے دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں ہٹ درمی میں آ گیا ہوں، مجھے آپ کے دلائل میں یہ کمزوری نظر آتی ہے اور میں بیان کروں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسا ممکن ہے، عین ممکن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف کیا ذہن عطا کیے ہیں، مختلف معرفت عطا کی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب ایک طرح سے سوچیں، سب کی صلاحیت کیا ہو ایک جیسی ہو۔ ہم اپنے آپ کو درس خارج کی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے درس خارج میں بالکل دو گروہ ہو جاتے ہیں، جب استاد کہتے ہیں کہ ہاں بھی دلائل ختم ہوئے، آپ کس طرف ہیں، تو ایک گروہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم اسی طرف ہیں، ہمیں حدیث کا یہ معنی سمجھ آ رہا ہے، وہ والا معنی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ کچھ افراد کیا دوسری طرف ہوتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو جس کو سمجھ آ رہا ہے وہ اپنے یقین کے مطابق چلے، وہ ظن کے مطابق نہیں چلے گا۔ یہ تو ہمارے ہاں خود کتابوں میں ہوتا ہے کہ ایک کتاب کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں، اور اس کتاب کے اوپر ایک عبارت ایسی ہوتی ہے کہ میرا جو اپنا مباحثی ہے وہ اس سے اور سمجھ لے رہا ہوتا ہے، میں اس سے اور فہم لے رہا ہوتا ہوں، کئی دن مباحثے کے بعد بھی ہم نظریات میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم کہتے ہیں چلے میں آپ کی بات پہ مطمئن نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں میں آپ کی بات پہ مطمئن نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ کیا کریں، ہم کیا کریں؟ ہم یہ کہیں کہ یہ ضد بازی مجھ سے کر رہا ہے، وہ مجھے کہ میں ضد بازی کر رہا ہوں، جبکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے کہ میرا دل بھی خالص ہے، میں بھی خالص طریقے سے محنت کر رہا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ بندہ بھی نیک ہے، متقی ہے، یہ بھی خالص دل سے محنت کر رہا ہے۔ ہاں ہر ایک کو سمجھ الگ طریقے سے آ رہی ہے۔ اب ہم دونوں کا معصوم سے رابطہ نہیں ہے، پرانے زمانے کی طرح کے جب بھی اصحاب کا اختلاف ہوتا تھا تو وہ معصوم کو خط لکھا کرتے تھے، وہاں سے جب معصوم کا جواب آتا تھا تو وہ اختلاف ہو کہا کہ ختم ہو جاتا تھا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ میں اپنے نظریے کے مطابق چلوں گا، وہ اپنے نظریے کے مطابق چلے گا، قیامت کے دن یہ ثابت ہوگا کہ کس کا نظریہ ٹھیک تھا اور کس کا کیا تھا غلط تھا، اور جو اس کا نظریہ غلط ہوگا تو ظاہری بات ہے اس سے اللہ تعالیٰ الٹا نہیں لٹکائے گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی۔ ایک انسان نے پوری تحقیق کی، اس سے یہ بات اس کے ذہن میں آئی ہے سمجھ، وہ اس نے کوئی بےمانی نہیں کی، اس میں کوئی دو نمبری نہیں کی، اس نے مکمل محنت کی، اسے سمجھ یہی آیا۔ اب اللہ اسے الٹا لٹکا دے کہ تم نے یہ سمجھا کیوں ہے، کیونکہ مجھے عقل یہ دے گی، یہ تھی جو اللہ کی طرف جو عقل دے گی میں نے اسی کے ذریعے محنت کی، مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ معصوم کا یہ حکم ہے، میں نے اس وجہ سے عمل کیا اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادل ذات ہے، وہ کسی کو ایسے گناہ کی سزا نہیں دیتی کہ جو انسان کے بس میں نہ ہو، کہ جو انسان کی قدرت سے باہر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سزائیں دینے لگ جائے۔ یہ ہمارا کیا عقیدہ اس سے بری ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ مل کے اتفاق کیوں نہیں کر لیتے علمی مسائل پہ، تو علمی مسائل ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کے اوپر علمی نظریات رہا کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مختلف عقل رکھنے والے لوگوں کا اس کے اوپر کیا ہو جائے، اتفاق ہو جائے۔ اگر مختلف ذہن رکھنے والوں کا ہر مسئلے کے اوپر 100% اتفاق ہو جائے تو یہ فطرت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ اور کل بھی میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ایک کمپنی اگر 10 گاڑیاں بناتی ہے، ہر ایک کا انجن الگ طرح سے بناتی ہے، اور ان کی آپ ریس کرواتے ہیں، تو اگر وہ ساری گاڑیاں برابر آ جائیں ریس میں تو پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھو گے کہ یہ کیسے معجزہ ہو گیا کہ جب سب گاڑیوں کے انجن الگ طرح سے ریس لگوائی سب برابر کیسے آ گئی۔ کتاب العقل میں چلے جائیں الکافی کی 33 احادیث پہلی آپ پڑھ لیجیے، اس باب میں 33 یعنی 33 حدیثیں وہاں پہ موجود ہیں کہ اللہ نے کس طریقے سے لوگوں کو عقل مختلف دی ہے، اور قیامت کے دن کس طریقے سے ہر ایک کی عقل کے مطابق حساب کتاب لے گا۔ تو جب عقل ہر طرح کی الگ ہے، اسی کے مطابق حساب کتاب ہونا ہے، تو اب آپ کہیں کہ مختلف عقل والے جب تحقیق کریں، مل بیٹھیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور فائنل نتیجہ کیا نکلے، ایک جیسا نکلے، بالکل سب کا ایک جیسا نتیجہ نکلے، تو آپ سر پکڑ کے بیٹھو بھی یہ کیسے ہو گیا؟ جب سب کو عقل الگ طرح کی دی، صلاحیت الگ طرح کی دی، تحقیق کی، اور نتیجہ بالکل ایک جیسا نکلا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس کی آپ مثال اپنے دنیاوی علوم میں لے لیں کہ وہ علوم کے جس میں تجربہ اور ایکسپیرینس نہیں ہوتا، یعنی ظاہری طور پہ تجربہ کر کے چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، ان علوم کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی لوگوں کے نظریات مختلف ہو جاتے ہیں، خصوصاً جو انسانی نفسیات کے اوپر کام کر رہے ہیں
دیگر جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ انسانوں کے تجزیے الگ ہو جاتے ہیں۔ ابھی اگر آپ دو بندوں کو بٹھا لیں، یعنی ایک اور میں مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، دو بندوں کو بٹھا لیں، پاکستان میں اس وقت ماحول چل رہا ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے یا عمران خان کیا ٹھیک نہیں ہے، اپنے دو آپ مومن بندوں کو بٹھائیں جو ایک عمران خان کے حمایتی ہو ایک عمران خان کے خلاف ہو، دونوں کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یار دونوں سچے ذہن کے بندے ہیں، کوئی اس میں شخصیت پرستی نہیں ہے، دونوں کو آپ قائل کریں، ٹھیک ہے، آخر پہ وہ کہیں گے میں مطمئن نہیں ہوں، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، وہ کہے کہ نہیں میں مطمئن نہیں ہوں عمران خان کے اوپر، ایک کہے گا میں عمران خان کے اوپر مطمئن ہوں۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ دونوں یہ بےمان ہو گئے؟ آپ کہیں نہیں اللہ نے ذہنی صلاحیت ہی اتنی دی ہے، ایک کے پاس ذہنی صلاحیت اتنی ہے کہ وہ مطمئن ہو گیا کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے ملک کو بچا سکتے ہیں، ایک کے پاس ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہے۔ اب ذہنی صلاحیت کس کے پاس زیادہ ہے کس کے پاس تھوڑی ہے، وہ دونوں کے علم شواہد کے اوپر بھی کیا بحث ہو سکتی ہے، ایک نے تاریخ کو زیادہ دیکھا ہے، ایک بہت اچھا تجزیہ کر سکتا ہے، دوسرا اچھا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے یار آپ مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے؟ چار مومن مومن کی ایک گھر میں جو ہے وہ شیعہ مومن ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ان کو بٹھاؤ مولانا کے سامنے، آج فیصلہ کرواؤ، بھی فیصلہ ہو کے اٹھے گا۔ وہ لوگ کہتے نہیں ہے کہ پاکستانی عدالت میں کیس لے جاؤ، کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، ولایت علی کا مسئلہ ہے، خلافت کا مسئلہ ہے، عدالت سے فیصلہ کروا لو، ٹھیک ہے، تو آپ بھی کہیں عدالت سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، چلو آپ عدالت نہ لے کر جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لو، سچی نیت سے آپ بحث کریں گے، آخر پہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ بھئی اس کا ذہن نہیں مان رہا، اس کا ذہن مان رہا ہے، بات عقل کے اوپر آ جائے گی، جب عقل کے اوپر آ جائے گی تو پھر اہل بیت کے وہاں پہ فرمان آئے گا کہ اللہ نے ہر ایک کو الگ طرح کی عقل دی ہے، اور قیامت کے دن حساب کتاب بھی ہر ایک کی عقل کے مطابق لیا جائے گا۔ ہوں، میری بات لمبی ہوگی، پتہ نہیں کتنی بات سمجھا پایا کتنی بات نہیں سمجھا پایا۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ علمی نظریات پہ اگر آپ یہ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ 100% لوگ اتفاق کر لیں مل بیٹھ کے بیسک بحث اور مباحثے کے ذریعے سے، خود یہ بات کیا ہے غیر علمی بات ہے، اور اس بات سے جہالت ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ انسانوں کے پاس عقل جب الگ طرح کی ہے تو ایسا پاسبل اور ممکن ہی نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، یہ انسان کی خلقت کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔